بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف عباس جعفری، آپ کو اپنے چینل ایکسپرٹ ٹیکنیکل سکلز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آٹو کیڈ کے اس کورس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آٹو کیڈ کی جو کمانڈز ہیں، جو موسٹ کامن یوز ہونے والی کمانڈز ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کس طرح کام کرتی ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں، ان کی شارٹ کیز کیا ہیں، کیونکہ آنے والی جو ڈرائنگ کی ہماری کلاسز ہیں ان میں یہی کمانڈیں ہم نے بار بار استعمال کرنی ہیں، تو اس لیے پہلے آٹو کیڈ کی کمانڈز کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہو جائے۔ تو آئیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ جی، تو سب سے پہلی کمانڈ جو ہم موسٹلی استعمال کرتے ہیں وہ ہے لائن۔ لائن کی کمانڈ تقریباً ہر ڈرائنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ لائن کی کمانڈ ہم پہلے چلا کر بتا چکے ہیں، مزید اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈرا میں جا کے سب سے پہلے یہ لائن کی کمانڈ ہے، یس لائن۔ اب اس کی جو شارٹ کی ہے یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، یہ اب یہاں پہ کلک کریں گے، اس سے لائن کی کمانڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی چلانے کی جو تیسری شارٹ کی ہے وہ ہے ایل لکھ کر آپ انٹر کر دیں کی بورڈ کی مدد سے۔ اب میں یہ سمپل آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں، یہ آپ نے ایل اور یہ انٹر یا اسپیس، یہ انٹر، اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لائن کی کمانڈ ہے۔ اس کے بعد جو ہم دوسری کمانڈ ہے وہ ڈرا کے اندر رے کی ہے۔ اب رے جو ہے یہ بیسیکلی یہ بھی ایک لائن کی قسم ہے، یہ آپ نے لگا دینی ہے لائن، تو اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ آگے تک جاتی ہے۔ اس کا استعمال جس وقت آئے گا تو اس ڈرائنگ میں ہم آپ کو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ تھرڈ جو کمانڈ ہے وہ ڈرا کے اندر کنسٹرکشن لائن کی ہے، اس کا بھی اسی طرح۔ اس کے بعد پولی لائن کی ہے۔ پولی لائن کی یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے، اس کے مختلف ڈاٹس ہوں گے تو یہ سب جوائنٹ ہوں گے، یہ ایک لائن شو ہوگی، یہ پولی لائن ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کمانڈ ہے وہ ہے 3D پولی لائن۔ اس کے بعد پولیگون، یہ پولیگون آپ لگائیں گے، اس کے سائڈز ہیں، آپ 5 سائڈز دے دیں اس کی، اس کے بعد اس کی ڈائمنشن مانگے گا وہ دے دیں گے، اس کے بعد انٹر۔ یہ اس طرح کر کے اس کو کہتے ہیں پولیگون، جس کی 5 سائڈیں ہوں گی۔ اس کے بعد ریکٹینگل کی کمانڈ ہے، اپنا اس کی مستطیل کی ریکٹینگل، اس کو REC سے لکھ کر انٹر کریں تو یہ پھر بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کمانڈ ہے وہ ہے ہیلیکس کی۔ اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہے آرک کی۔ یہ آرک پھر اس کی مختلف اقسام ہیں، 3 پوائنٹس ہے، اسٹارٹ، سینٹر اینڈ آرک، اس کو اردو میں کوس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے سرکل، اس کے بعد ڈونٹ، اس کے بعد یہ سیپ لائن اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو کمانڈ ہے وہ ہے ایلپس، بیزا۔ اس کے بعد یہ بلاکس ہیں، یہ بلاکس ہم نے خود بنانے ہوتے ہیں، مختلف اس کے فنکشن ہیں۔ ہم مثلا اگر بات کریں روڈز اپنا اس کی بلڈنگ کی تو ہم ایک ونڈو کا بلاک بنا سکتے ہیں، ہم ایک دروازے کا بلاک بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیبل، یہ ٹیبل ہم ڈرائنگ کے اندر انسرٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ، یہ جو ہم سمپل پوائنٹ لگاتے ہیں، یہ نقطہ۔
اس کے بعد ہیچ جو ہے نا یہ ڈرائنگ کے ٹیکسچر کو ظاہر کرتا ہے. جیسے برکس کا اور شو ہم کرتے ہیں, سٹون ورک کو اور طریقے سے شو کرتے ہیں, ارتھ ورک مٹی کے کام کو اور طریقے سے شو کرتے ہیں. اس کو ہیچ کی کمانڈ ہوتی ہے, اس کی شارٹ کی ہے ایچ. اس کے بعد یہ ڈرا کی جو ہے اگلی کمانڈ ہے اس کے اندر گریڈینٹ. یہ کلر ہوتے ہیں مختلف قسم کے. اس کے بعد باؤنڈری. اس کے بعد ہم اس میں آ جاتے ہیں موڈیفائی میں. جو موڈیفائی کے اندر کمانڈز ہیں, سب سے پہلے پراپرٹیز ہیں, اس کے بعد میچ پراپرٹیز ہیں. آپ نے کسی چیز کو پراپرٹی اس کی فکس کر دی ہے, کسی کو کلر مثلا کسی لائن کا فکس کر دیا ہے. یہی میں اب آپ کے سامنے یہ کلر ہے, یہ اس کو ہم اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں سرخ. یہ ہم نے اس کی پراپرٹی دے دی ہے. اب جو ہے میچ پراپرٹی یہ ہے, آپ نے یہاں سے میچ پراپرٹی لینی ہے تو یہ کمانڈ چل جاتی ہے. آپ نے اس کو کلر اٹھا کے تو سیم اس کے اوپر آپ اگر کلک کریں گے دوسرے کے اوپر تو اس کا کلر بھی اس نہیں, مطلب اس کی ہم نے جو پراپرٹی اس کی لین ویڈتھ دی ہے, اس کو ہم جس شیپ میں دیا ہے, اس کے اندر جو ہم نے اس کی پراپرٹیز ایڈ کی ہیں, یہ کو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں, اس کا ٹیکسٹ ہائٹ ہے اور وہ ہے تو وہ اس دوسری میچ پراپرٹیز میں اس کے اندر چلی جاتی ہے. یہ موڈیفائی کی مطلب کمانڈ ہے. اس کے بعد آبجیکٹ ہے, کلپ ہے, اریز یہ ہے کہ یہ کمانڈ ہم ڈرائنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو مٹانے کے لیے. یہ اریز کمانڈ, اس کے بعد انٹر کریں گے یہ اریز ہوگی. اس کے بعد موڈیفائی کی یہ 7 اریز کی کمانڈ یہ. اس کے بعد اس کی اور کمانڈ ہے, اس کو کہتے ہیں کاپی. مثلا اب یہی آبجیکٹ پر ہے, ہم نے اس کی کاپی کرنی ہے دوسری جگہ پہ. اس کو یہاں سے اٹھائیں گے, اس کی جتنی کاپیز آپ لگاتے جائیں گے. یہ کاپی کی یہ کمانڈ پڑی ہے. یہ اس کے بعد یہ مرر شیشے کو کہتے ہیں کہ یہ مرر کی کمانڈ میں آپ کو اب ادھر سے چلا کے دکھاتا ہوں. مرر کہ آپ نے سیم ان آبجیکٹس کا مرر لگانا ہے. ان کو آپ سلیکٹ کر کے تو یہ دوسری سائڈ پہ آپ اس کا مرر لگا دیں گے, مطلب وہی چیز دوسری سائڈ پر اس کا مرر لگ جائے گا. اس کے بعد اگلی کمانڈ ہے ہمارے پاس موڈیفائی کی. اب یہی کمانڈیں بار بار استعمال ہونی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا تعارف بتا رہا ہوں آپ کو. آف سیٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی لائن کو یا کسی چیز کو آف سیٹ لگانا ہے مخصوص ڈسٹنس کے اوپر. یہ بلڈنگ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم 9 انچ کی دیوار لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ لائن لگا کے پھر 9 انچ کے ساتھ اس کی دوسرا آف سیٹ لے لیتے ہیں, تو پھر وہ بلڈنگ کے ساتھ مطلب کمرے کے ساتھ اس کی دیوار کی تھکنس بھی آ جاتی ہے. اس کے بعد یہ اسی طرح اس کو زیادہ کرنے کے لیے موو. اب ہم نے اس سبجیکٹ کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور پہ رکھنا ہے تو موو اس کی شارٹ کی ہے ایم لکھ کے انٹر کریں گے, یہ یہاں سے اٹھ کے ادھر چلا جائے گا. یہ موو ہے. یہ یہ موو. اس کے بعد یہ روٹیٹ, اس کو گھمانے کے لیے اس کو RO لکھ کر انٹر کر دیتے ہیں شارٹ کیز میں. یہ دیکھیں آپ اس کو گھمانے کے لیے آبجیکٹ کو, یہ موڈیفائی میں. موو کے بعد روٹیٹ آ گئی. اسکیل اب آپ نے اس کا اسکیل ڈبل کرنا ہے. اس کو آپ سلیکٹ کریں گے یہاں سے اس کے کونے کے ساتھ, اس کو آپ ڈبل 2 لکھ کر انٹر کر دیں گے. یہ اسکیل اصل میں وہ دیا ہوا نہیں ہے, وہ اس لیے صحیح لگ نہیں رہی. اسکیل کے بعد ہے اسٹریچ یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے اندر کی طرف اسٹریچ کرنا ہے. یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. وہ ڈائمنشن بھی ساتھ میں دینی پڑتی ہے. کمپلیٹ جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا جب اس کا استعمال ہوگا تو. اس کے بعد اسٹریچ کے بعد ہے کہ آپ نے اس کی لینتھ کو بڑھانا ہے تو لینتھن. ٹرم اسٹریچ کے بعد ہے ٹرم یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کاٹنا ہے مخصوص ڈسٹنس سے, اس کے لیے ٹرم کی کمانڈ استعمال کی جاتی ہے. یہاں پہ ہم ایک لائن لگاتے ہیں
اب اس لائن کو یہاں سے کوئی دوسری لائن کراس کر رہی ہے. اب یہ فالتو چیزیں جو ہم نے استعمال میں نہیں کرنی، تو ہم اس کو یہ ٹرم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز جو لائن فالتو ہوگی ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ٹرم ہو جائے گی. یہ دیکھیں، یہ ٹرم کی کمانڈ ہے، یہ یہاں سے لگے گی. اس کے بعد ایکسٹینڈ، کہ کسی لائن کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ بریک اس کے درمیان توڑنے کے لیے، جوائن یہ دو لائنوں کو جوڑنے کے لیے. چیمفر ہوتا ہے یہ کونا بنانے کے لیے ایک مخصوص اس کا. اور فلٹ، یہ فلٹ ہوتا ہے کہ جو دو پوائنٹ ہیں ان کو جوڑنے کے لیے، زیرو کرنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی ہم نے ان کمانڈز کا آپ کو تعارف بتایا ہے. ان کا جو استعمال ہے وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. اگر میرے کسی دوست بھائی کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی انہیں پوری رہنمائی فراہم کی جائے گی.